صبح چرائی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حدیث کو بیان کرنے والے راوی ہیں حضرت جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور اس کو اپنی کتاب میں ذکر کرنے والے ہیں حضرت امام سخاوی، اور جس کتاب میں ہے یہ اس کتاب کا نام ہے القول البدیع۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایمان والا جمعے کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، پھر یہ درود پاک صلی اللہ علی محمد النبی الامی 1000 مرتبہ پڑھے، تو آنے والے جمعہ سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا، اور جو خواب میں میری زیارت کرے گا اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک آئیے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو، کیا میں بتا دوں وہ سوداگری جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں، اور پاکیزہ محلوں میں جو بسنے کے باغوں میں ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ۔ اور ایک نعمت تمہیں اور دے گا جو تمہیں پیاری ہے، اللہ کی مدد اور جلد آنے والی فتح۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے محبوب مسلمانوں کو خوشی سنا دو۔ یا ایہا الذین آمنوا كونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ۔ اے ایمان والو، دین خدا کے مددگار ہو، جیسے عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا تھا، کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کریں؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة۔ حواری بولے، ہم دین خدا کے مددگار ہیں، تو بنی اسرائیل سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا۔ فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔
تو ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر مدد دی تو غالب ہو گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ربیع الاول شریف کی مبارک بہاریں ہیں، اور اسی ربیع الاول شریف کی 5 تاریخ کو نسبت حاصل ہے حضرت امام سید الاسقیاء جناب حسن مجتبیٰ راکب دوش مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا آج ہم ذکر خیر اپنے پروگرام کے اندر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ صفت رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن کے مہکتے پھول ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کے فرزند ارجمند ہیں، جناب سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے دل کا اور آنکھوں کا چین ہے، سرور ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی ہیں، اور آپ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں سید کا لقب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے عطا ہوا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت انشاءاللہ الکریم آج کے ہمارے اس پروگرام کے اندر جو ہے وہ شامل ہوگی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو سید الاسقیاء بھی کہا جاتا ہے۔ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کی انشاءاللہ یہ شان سخاوت پر بھی آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات اور اپنے حال احوال کا بھی جائزہ لیتے چلے جائیں گے۔ اللہ ہمیں عافیت و سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ ابھی پروگرام کے اندر انشاءاللہ کلام شامل کریں گے، پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے، بھرے زخم دل کے، ملاحت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، ہمیں کیا خدا کو، ہمیں کیا خدا کو الفت کسی کی، ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، ابھی پار ہوں ڈوبنے والے بیڑے، ابھی پار ہوں ڈوبنے والے بیڑے،
کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا کو گے جتنی، خدا کو گے جتنی محبت کسی کی، خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی، رہے دل کسی کی محبت میں ہر دم، رہے دل کسی کی محبت میں ہر دم، رہے دل میں ہر دم، رہے دل میں ہر دم محبت کسی کی، رہے دل میں ہر دم محبت کسی کی، خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ، خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ، تیرے ہوتے کیا ہم کو، تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کی، تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کی، تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کی، ہمیں ہے کسی کی شفاعت کی خاطر، کسی کی شفاعت کی خاطر، ہماری خاطر، ہماری خاطر شفاعت کسی کی، ہماری خاطر شفاعت کسی کی، ہماری خاطر شفاعت کسی کی، خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت، خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت، خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت، زبان حسن پر، زبان حسن پر، ہماری زبان پر امید ہے کسی کی، ہماری زبان پر امید ہے کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے ملامت کسی کی۔ یا مرحبا، ماشاءاللہ۔ حضرت حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہنشاہ سخن، برادر اعلی حضرت استاد زمن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ذوق ناز سے ماشاءاللہ پیش فرمایا، بڑے پیارے انداز میں پڑھا، اللہ آپ کو برکتیں جو ہے عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا عالی نسب جو ہے استاد صاحب، یہ تو
اگر یوں کہا جائے کہ مسلمانوں کے بچے بچے کو جو ہے وہ معلوم ہے کہ کس خان وادے سے آپ کا تعلق ہے، تو کیا فرمائیں گے آپ؟ عرب کے اندر اللہ پاک نے جو جتنی بھی مخلوق بنائی ہے اس میں عرب کو سب سے زیادہ فضیلت دی، صحیح. اور پھر عرب میں قریش کو منتخب فرمایا، جی اور پھر قریش میں سے ہاشم جو قبیلہ تھا جی اس سے جو ہے وہ محبت فرمائی، اس کو منتخب فرمایا، اس کو واہ. فضیلت دی، اور پھر یہی وہ ہاشم ہستی ہیں جی کہ جن میں سے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے حضرت عبد المطلب تھے، اور ان کے حضرت عبداللہ، اور ان کے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ علیہ وسلم. اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ ان کے لخت جگر ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا، یعنی جیسے آپ نے کہا کہ سب کو یہ معلوم ہے کہ حضرت امام حسن کون ہیں، جی اور بچے بچے کو جو ہے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تعارف کروایا جاتا ہے، جی. اور الحمدللہ ان سے اس کی کیا محبت وجہ استاد صاحب؟ یہ کیوں آخر جیسے مسلمان ہیں تو ان کو کیوں اپنے بچوں کو ان ہستیوں کے بارے میں بتانا چاہیے، اویئرنیس دینی چاہیے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اہل بیت اطہار ہیں جی ان کی جو محبت ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور وہ خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کی وجہ یہی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پیارے نبی ہیں، اور ان سے محبت اللہ سے محبت ہے، اور پھر جو ہے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جتنی محبت اہل بیت میں اضافہ ہوگا اتنا ہی بندے کا ایمان مضبوط ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ جو ہے وہ بچے بچے کو محبت اہل بیت جو ہے وہ پلائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے، محبت کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور جتنی محبت زیادہ ہوگی انشاءاللہ الکریم ہمارا ایمان اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا، اور جتنی محبت کسی سے ہوتی ہے تو پھر اتباع کرنے کی بھی سعادت نصیب ہو جاتی ہے، کہ انسان کی فلاح اسی میں ہے کہ وہ اللہ پاک کی اطاعت کرے، اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔ تو جب یہ اللہ اور رسول سے اور پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت سے محبت بڑھے گی، اتنا ہی اتباع رسول کا، اتباع شریعت کا جذبہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یوں جو ہے وہ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ ایک حدیث پاک کے اندر تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن سے اور جو ہے اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تو اور بچوں کو بھی جو ہے وہ ان سے محبت کی ترغیب دلائی ہے کہ بچوں کو بھی ان کی محبت دلاؤ۔ تو ہمیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت ہے، تو میں جو الفاظ پڑھ رہا ہوں ان میں وہ روایت میں یہ ہے کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، وحب اہل بیتہ، اور ان کے اہل بیت کی محبت، وتلاوت القرآن، اور قرآن پاک کی تلاوت۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جن سے ہم نے محبت کرنی ہے، بچوں کو جو ہے وہ محبت سکھانی ہے۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ پیاری ہستی ہیں کہ جو نواسہ رسول جن کو ہونے کا شرف حاصل ہے، اور ان کی پیدائش سے پہلے آپ کی چچی جان حضرت ام الفضل، اور جو ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں یہ، تو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی جان ہیں۔ تو انہوں نے خواب دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا ان کے جو ہے وہ آغوش میں آ گیا ہے، جھولی میں آ گیا ہے۔ تو یہ پریشان ہو گئی کہ یہ کیسا خواب ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنی اس پریشانی کا ذکر کیا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوگی، اور اس بیٹے کو تم دودھ پلاؤ گی۔ تو یعنی یہ جو ہے وہ ان کی دایا ہونے کی سعادت حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا کو جو ہے وہ حاصل ہوئی، اور آپ کی جو پیدائش ہے وہ ہجرت کے 3 سال میں رمضان شریف کے مہینے میں آپ پیدا ہوئے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ان کا نام حسن رکھا۔ اور کہ یعنی کیسا وہ پیارا ماحول ہوگا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اور ان شہزادوں کو اٹھا لیتے ہیں، اپنے آغوش میں لے لیتے ہیں، کبھی کندھے پر بٹھاتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ اپنی جھولی میں لے لیتے ہیں۔ تو یہ صحبت کی جو برکات ہیں
کہ جو بھی خصائل حمیدہ ہم کہہ سکتے ہیں، جو بھی خصوصیات ایک اچھے انسان کے اندر ہونی چاہیے، وہ ساری خصوصیات حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جمع ہو گئی تھی۔ البتہ ایک جو خصوصیت ہے جو خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے، آپ نے بھی ذکر کیا کہ سخاوت کی جو صفت ہے یہ ان کے اندر آپ سمجھیں کہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک نے یہ صفت آپ کو، ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کو تو سخیوں کے سخی ہیں، تو ان کی سخاوت پر تو سخاوت ختم ہو جاتی ہے، واہ واہ واہ۔ تو اس کا فیضان جو ہے ان کو جو ہے وہ ملا ہے۔ اور پھر ایک اور چیز کہ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک علیہ السلام سے بہت مشابہت تھی۔ جو اوپر والا حصہ تھا یعنی چہرہ مہرہ اور بال مبارک اور داڑھی مبارکہ، اور یہ سب جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھی۔ یعنی حدیث پاک میں یہاں تک، یعنی روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ نبی پاک علیہ السلام سے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان ہمیں عطا فرمائے، ان کی محبت نصیب فرمائے، اور اسی محبت میں جینا اور اسی محبت میں مرنا عطا فرمائے۔ واہ سبحان اللہ۔ اللہ حضرت امام مسند نے لکھا ہے نا، فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما، نور کا صاف شکل پاک ہے، دونوں کے ملنے سے آیا، خط توم میں لکھا ہے یہ دوور کا نور کا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے کچھ القابات وغیرہ جو ذکر کیے گئے ہیں کتابوں میں، ان کے بارے میں بھی بیان فرمائے ہوئے ہیں۔ جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے سب سے بڑے بیٹے جناب سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے کئی القابات جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ آپ کے القابات میں سے ریحانۃ الرسول بھی آپ کا لقب ہے، سید بھی آپ کا لقب ہے، سبط رسول اللہ بھی آپ کا لقب ہے، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنا پھول بھی فرمایا ہے۔ آپ سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ کبھی آپ گھر سے تشریف لا رہے ہیں تو گود میں جناب سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو اٹھائے ہوئے ہیں، کبھی دیکھا گیا کہ کاندھوں پر جناب حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو بٹھائے ہوئے حضور تشریف لا رہے ہیں، اور کبھی محبت شفقت کرنے کے لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امام حسن مجتبیٰ بڑے ہی مانوس تھے، بڑے ہی قریب تھے، اتنے زیادہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا فرماتے تو بعض اوقات آپ کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے، آپ کی گردن کے قریب ہو جاتے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے گردن اٹھایا کرتے تھے تاکہ ان کو بھی آسانی رہے۔ بڑی پیاری گفتگو فرمائی۔ استاد اب حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا جائے تو آپ کی مبارک زندگی میں اور آپ کے انداز و مزاج میں جو چیز ایک بڑی اور ڈومینیٹڈ ہے، آپ کی سخاوت کا بھی ہم تفصیل سے انشاءاللہ آگے چل کے جنروسٹی کا ہم ذکر کریں گے اللہ کی رحمت سے، آپ کے مزاج کے اندر جو ایک تحمل تھا، اور آپ صلح جو انسان تھے، یعنی یہ اگر آپ کی بات میں آپ کے بارے میں بات کہی جائے صحیح کہ صلح میں جو ہے وہ پہل کرنے والے، اور یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کا دل جو ہے وہ صرف مہربانی، نرمی، رحمت، شفقت اور کرم سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہو۔ ہمارے معاشرے میں دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور ایک عام سی بات بھی جو ہے وہ ہم لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی، بلکہ یہاں تک اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ لوگ کہتے سنائی دیتے ہیں۔ میں نے خود سنا کہ ایک جو ہے وہ بچہ اپنے والد سے کوئی بات کر رہا ہوگا تو اس کا والد کہہ رہا تھا کہ اس نے تمہیں ایک مکہ مارا، تو 2 مکے مار کر کیوں نہیں آیا؟ تو یعنی یہ ہمارے ہاں جو ہے وہ اس طرح ترغیب دلائی جاتی ہے، اور یوں کہا جاتا ہے کہ معاشرے میں زندہ رہنا ہے تو پھر جو ہے وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہوگا۔ تو یہ بات درست نہیں ہے کہ بزرگوں کا ایک جو ہے وہ مقولہ ہے، امیر علیہ سنت عام طور پر فرمایا کرتے ہیں کہ پتھر کھانا تو سنت ہے، پتھر مارنا سنت نہیں ہے، یعنی درگزر کرنا چاہیے، اور کچھ باتیں جو ہیں اگر جو ہے وہ ہم درگزر کرنے والے بن جائیں تو بہت ساری پریشانیوں سے تو ہم خود بھی بچ سکتے ہیں۔ یعنی جب آدمی جو ہے وہ کوئی، آپ نے اگر مجھے کوئی ایسی بات کہی جو میرے جو ہے وہ مزاج کے مطابق نہ ہو،
تو یقیناً مجھے غصہ تو آئے گا، یہ ایک فطرت کی بات ہے، فطری بات ہے کہ آپ کوئی ایسی بات کہیں گے تو مجھے غصہ آ جائے گا، لیکن اگر میں اس غصے کا اظہار آپ پر کروں گا تو ظاہر ہے کہ پھر آپ بھی آپ جو ہے وہ دوسری بات کہیں گے، اپنی بات کی وضاحت پیش کریں گے، یا ہو سکتا ہے کوئی اور بات بھی سخت بات کہہ دیں۔ تو اب جو میری پہلے پریشانی تھی وہ اگر 5% تھی تو اب یہ 10% ہو جائے گی، تو آدمی جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور پھر دوسروں کو بھی جو ہے وہ پریشان کرتا ہے۔ تو اپنی پریشانی کو، یعنی جو درگزر کا جو ہے صفت ہے وہ ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو بہت ساری پریشانیوں سے ہمیں نجات مل جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی جو ہے وہ ایک بات کرتا ہے تو ہم 2 باتیں کہہ دیتے ہیں اور پھر پریشان بھی ہوتے رہتے ہیں، اور پھر پورا دن اسی پریشانی میں گزر جاتا ہے کہ اچھا اس نے مجھے یہ کہا تھا، مجھے اس کے جواب میں تو یہ کہنا چاہیے تھا، اس وقت میں نے کیوں نہیں کہا۔ یعنی اس طرح کی باتیں بھی ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو کتنا ہی اچھا ہو کہ کوئی ہم اپنے اندر درگزر پیدا کریں اور ہمت اور تحمل پیدا کریں۔ تحمل یہی ہے کہ اگر جو ہے اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو آدمی اس کو برداشت کرے۔ تو یہ جو برداشت کرنا ہوتا ہے نا، اسی کو تو تحمل کہا جاتا ہے۔ غصہ آ جانا یہ تو ایک طبیعت کا حصہ ہے، لیکن جو ہے وہ اس غصے کو پی لینا یہ جو ہے وہ تحمل ہے۔ تو اللہ کرے ہمارے اندر جو ہے یہ صفت جو ہے پیدا ہو جائے انشاءاللہ۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر آ جائے گی درگزر کی تو ہماری ذات سے کئی لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی بچوں کی تربیت کی، تو ظاہر ہے بچے پھر بچے ہی ہوتے ہیں، پھر وہ ثابت کرتے ہیں کہ میں بھی ہوں، اور مزاج کے خلاف کیا وہ تو ایسی جو ہے وہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات برداشت نہیں ہوتی۔ تو اب اگر ہم برداشت کریں گے تو ذہن بنا لیں گے کہ بچہ ہے نا، اس نے تو ایسا کرنا ہے، تو یہ ذہن بن جائے گا تو پھر برداشت کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اور اب ہم برداشت کریں گے تو اس کی تربیت بھی کرنے میں جو ہے وہ اچھے انداز سے کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جو ہے وہ اویس بھائی بتا رہے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بڑی محبت کرتے تھے، اور یہ بھی جو ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت قریب تھے، اور نماز پڑھتے ہوئے بھی جو ہے وہ آپ کی پشت ہتر پر جو ہے وہ تشریف لے آتے تھے۔ اور ایک دفعہ جو ہے وہ خطبہ آپ دے رہے تھے، خطبہ جمعہ کا خطبہ تھا یا کوئی اور خطبہ تھا، تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سرخ رنگ کے حلے پہنے ہوئے جو ہے وہ تشریف لے آئے مسجد نبوی شریف میں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان دونوں کو دیکھا تو چھوٹے تھے، تو چلتے چلتے جیسے بچے گر جاتے ہیں تو یہ بھی کبھی گر جاتے تھے کبھی اٹھ جاتے تھے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے وہ جوش میں آئی اور آپ نے خطبہ موقوف فرما دیا اور بڑھے اور دونوں کو جو ہے وہ اٹھا لیا۔ تو یہ بچوں کی یہ جو محبت ہے نا، یہ پھر ان کی تربیت کرنے میں بھی جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ اس کا دخل ہوتا ہے کہ بچوں پر شفقت کریں گے۔ اور میں نے دیکھا ہے سلمان بھائی کہ ہمارے اسلامی بھائی بچوں پر، اپنے بچوں پر، دوسرے بچوں پر شفقت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ امیر اہل سنت کی جو ہے وہ بچوں پر شفقت کا فیضان ہے اور ان کی تربیت ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بچوں سے محبت بھی کی جاتی ہے، ان کی تربیت بھی کی جاتی ہے، اور اسی کا فیضان ہے کہ اسلامی بھائیوں کے بچے جو ہے وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہوتے ہیں، اور اب تو ماشاءاللہ وہ بچے بھی جوان ہو گئے، بچوں والے ہو گئے۔ تو یہ دعوت اسلامی کا آپ یوں سمجھیں کہ دعوت اسلامی کو فیضان حسنی حاصل ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ فیضان حاصل ہے کہ بچوں پر شفقت بھی کی جاتی ہے، ان کی تربیت بھی کی جاتی ہے۔ مرحبا، بڑی پیاری بات کہی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے فرمایا اِنَّ ابنی ھذا سید، بے شک یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی بدولت مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ یعنی آپ دیکھیے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج، آپ کا انداز، یہ صلح والا انداز تھا، اس میں ایگریشن جو ہے وہ نہیں تھی، اور اس کے اندر کسی طرح کا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ جسے یوں بولیں کہ جھگڑا ہے یا لڑائی ہے یا اس کی طرف جو ہے وہ آپ اپنی ذات کی خاطر، اپنے نفس کی خاطر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے ایسا ہرگز نہیں تھا، اور ہمارا اہل بیت اطہار کے ماننے والوں اور محبت کرنے والوں کا انداز بھی یہی ہونا چاہیے، جھگڑے کو بند کرنے والا، ختم کرنے والا، آگ کو بجھانے والا، بیماری کا علاج کرنے والا اور مسئلے کو حل کرنے والا انسان کو ہونا چاہیے۔ آگ کو بڑھانے والا، بیماری کو
اور جو ہے وہ ایکسٹریم لیول پہ لے جانے والا اور مسئلے کو خراب کرنے والا اور بات کا بتنگڑ بنانے والا بندہ یہ معاشرے میں ویسے بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا اور ہمیں اس طرح کا ہونا بھی نہیں چاہیے. مثلا صرف مجھے یوں لگتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر سلو کی طرف آ رہے ہیں یا ہم اگر نرمی کی طرف آ رہے ہیں تو یہ معاشرے میں ہمارا امیج یوں بلڈ ہوگا کہ جس کا بھی دل کرے آئے اور اس کو لپیٹ کے جو ہے وہ چلا جائے، جس کا دل کرے وہ آئے اور آ کے اس کو جو ہے وہ دبا کر کے چلا جائے. تو یہ ایک لوگ میرے بارے میں میرا یہ امیج بنا لیں گے، یار اس کو تو اس کے سمجھے کوئی ہے ہی نہیں، اس کے اندر کوئی حمیت نہیں ہے، یا اس کے اندر کوئی یوں بولیے کہ جس کا جو دل کرتا ہے اس کو آ کے بول دے، یہ تو بزدل آدمی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ شرافت کا زمانہ نہیں ہے، لوگ کھا جائیں. شرافت کا زمانہ نہیں ہے یہ. تو یہ بزدلی اس کو تو نہیں کہا جا سکتا، اصل میں جو ہے وہ ہر چیز اعتدال میں ہی ہوتی ہے. ٹھیک. تو اگر کوئی ایسا برا سلوک کرتا ہے تو اس کا کوئی حل بھی تو ہوتا ہے نا. صحیح. مثال کے طور پر جو مؤثر ہوتا ہے اس پر، یعنی اگر کسی کے بیٹے نے کوئی ایسی بات کی تو ان کے والد صاحب سے ایک اچھے انداز سے بات کی جا سکتی ہے کہ آپ کے بیٹے نے جو ہے وہ اس طرح کی ہے، آپ اسے سمجھائیے. اگر ہمارے الفاظ اچھے ہوں گے اور جو ہے وہ حسن اخلاق کے دائرے میں ہوں گے تو کوئی بھی والد ایسا نہیں ہے کہ جو ایسی جو ہے بات اپنے بچے کو نہیں سمجھائے گا. تو یہ اقدامات تو کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے صبر چاہیے، تحمل چاہیے اور حکمت عملی چاہیے. جب ہم تنظیمی زندگی پر نظر دوڑاتے ہیں، دعوت اسلامی ایک بہت بڑی تحریک اور تنظیم ہے اور اس سے جو ہے وہ لاکھوں لوگ وابستہ ہیں اور اس کا ایک تنظیمی نیٹ ورک ہے. تو اس کے اندر بھی جو ہے وہی اسلامی بھائی کامیاب ہوتے ہیں، وہی ذمہ دار کامیاب ہوتا ہے، نگران کامیاب ہوتا ہے جو تحمل والا ہوتا ہے، بات سمجھتا ہے اور پھر اس کے مطابق اقدامات کرتا ہے. اگر جو ہے وہ ہر کام ہی جو ہے اپنے جذبات پر رکھ کر کیا جائے گا تو پھر کوئی بھی ادارہ نہیں چل سکتا. یعنی جو ہے تنظیم تحریک تو ایک اپنی جگہ، کوئی ادارہ بھی ہو تو وہ جب تک حکمت عملی کے ساتھ نہیں ہوگا وہ نہیں چل سکے گا. تو اگر ہم جو ہے وہ تھوڑا تحمل کر لیں گے تو کئی ایک معاملات جو ہیں وہ سلجھ جائیں گے، ورنہ معاملات ایسے بڑھتے چلے جاتے ہیں، جھگڑے اتنے بڑھ جاتے ہیں. آپ جو ہے وہ کوئی گھر دیکھ لیں، کوئی ادارہ دیکھ لیں، کوئی جو ہے وہ تعلیمی ادارہ دیکھ لیں یا دنیاوی ادارہ دیکھ لیں تو جھگڑے ہی جھگڑے نظر آتے ہیں. اور ایک جو ہے وہ آدمی پریشان جو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں نا وہ پریشان ہوتے ہیں کہ اس مسئلے کو ہم کیسے حل کریں، لیکن وہ مسئلہ اتنا بڑھ چکا ہوتا ہے، ایک دوسرے پر جو ہے وہ ایسی ایسی باتیں اور اقدامات کر چکے ہوتے ہیں کہ پھر جو ہے فیصلہ ہوتا ہے کہ ایک کو اس ادارے سے نکالنا ہی پڑے گا. تو یہ جو یعنی جو ہے یہ آخری حد جو ہے نا وہ ہے کہ آدمی کو جو نفع اس ادارے سے ہونا چاہیے تھا وہ اگر ایسی جو ہے وہ اقدامات کرے گا تو وہ نفع تو نہیں اٹھا سکے گا، نہ اپنی ذات سے اس کو فائدہ دے سکے گا اور نہ ہی جو ہے وہ ان سے فائدہ لے سکے گا. کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. ادارے میں جب آدمی جاتا ہے تو یہی مقصود ہوتا ہے کہ اپنی خدمات پیش کرے اور جو ہے وہ اپنی ضروریات کو پورا کرے. تو یہ دونوں چیزیں تو حاصل نہیں ہو سکیں گی تو پھر پریشانی ہوگی. اور پھر جو ہے ابھی جو ہے وہ جب پریشانی ہوتی ہے تو پھر آدمی جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، لیکن یہ ہاتھ پاؤں مارنا اس وقت کام نہیں دیتا کیونکہ معاملہ اتنا ہی خراب ہو چکا ہوتا ہے. تو لہٰذا حکمت عملی کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ جو ہے یہ بزدلی نہیں ہے، یہ حکمت عملی کا حصہ ہونا چاہیے. اور اس کو بزدلی کہنا بھی میرے خیال میں درست نہیں ہے، اور جو ہے وہ ہر چیز بزدلی نہیں ہوتی. بزدلی تو یہ ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ اقدام کرنے کا جو ہے وہ وقت ہے اس وقت ہم وہ نہ کریں، اور دل ویسے ہی جو ہے وہ یہ ایک خصوصیت ایسی ہے کہ جو دینی طور پر بھی نقصان دیتی ہے اور دنیاوی طور پر بھی نقصان دیتی ہے. پھر آدمی جو ہے وہ اقدامات بھی نہیں کرنا جو ضروری ہوتے ہیں. مثلا نماز فجر کے لیے جو ہے وہ مسجد میں جانا ہے اور جو ہے وہ اتنا آدمی جو ہے وہ ڈرپوک ہوگا تو وہ مسجد میں کیسے جائے گا؟ وہ یہی کہے گا کتا آ جائے گا، بلی آ جائے گی. تو وہ جو ضروری اقدامات ڈاکو آ جائے گا، یہ بھی ایک بات ہے ساتھ میں. ہاں تو یہ ڈاکو آج بھی مطلب ہے، جہاں جہاں ہے وہاں ہے، اللہ حفاظت فرمائے. بہرحال جہاں پر اس کا ایک غالب خوف ہے تو وہاں رخصت بھی اپنی جگہ پر موجود ہے. لیکن وہ جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ بلی کتوں سے جو ہے نا وہ ڈرتا جا رہا ہے، پھر یہ کیا بنے گا معاملہ؟ ایسی بات. تو اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں وہ حقیقی بہادری وہ عطا فرمائے. غصے کو قابو کر لینا یہ بھی تو بہادری ہے نا. یہ بہادری ہمیں آتی نہیں ہے، غصے کا اظہار، وہ بھی غلط اظہار.
وہ کرنا ہمیں آتا ہے، تو یہ پھر جو ہے وہ یہ بہادری کس کام کی کہ جو ہمیں جو ہے وہ پریشان کر دے، ہمارے جو یعنی ہم بھی پریشان کریں کسی کو اور پھر خود بھی پریشان ہوتے رہیں، تو اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ جی، بڑے بڑے سورما کہلانے والے اور اپنے آپ کو سمجھنے والے اور ضبط، برداشت، صبر، تحمل سے دور بھاگنے والے جیل کی چکی پیس رہے ہیں۔ میں استاد صاحب یہ ایک جو ہے وہ جیل کے اندر پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے گیا، یہ کچھ پرانی بات ہے، یہ ویسے بھائی کچھ پرانی بات ہے۔ ایک تو ابھی میں نے ایک ٹریول کیا ہے، وہ تو زندگی پروگرام میں کی ریکارڈنگ میں آئے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ تو یہ اس سے پہلے مدنی چینل کے پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے ہم گئے تھے۔ میں نے دیکھا استاد صاحب جیل کی صفائی ایسی صفائی ہے کہ آپ اس کو دیکھ کے حیران ہو جائیں، یعنی کچرا آپ کو جیل میں نظر نہیں آئے گا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ بالکل ایکیوریٹ، رستے جناب بالکل صاف ستھرے، پودے ہیں تو وہ بھی نکھرے نکھرے تو سورے سورے، اور ہر شے آپ کو ایکوریٹ جو ہے نظر آئے گی۔ میں دیکھ کے حیران ہوا، تو میں نے مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے پوچھ دیا، میں نے کہا یار کیا صفائی ستھرائی، مطلب نیٹ اینڈ کلین یہ راہداریاں ہیں جہاں سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا، جو میرے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ یہاں قیدی 5 مرتبہ جھاڑو لگاتے ہیں، جو قید بامشقت جس کی ہوتی ہے۔ یہ جو کنوکٹڈ بندہ ہوتا ہے صرف اس کی 2 طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ایک خالی سزا ہوتی ہے، ایک قید ہوتی ہے، اور ایک قید بامشقت ہوتی ہے۔ تو ان دونوں کی پھر ویژنز جو ہیں وہ ان کی کیفیات وہ کیا ہیں، مختلف ہیں۔ جس کی قید ہے اس نے تو خالی کیا ہے، بھئی قید میں رہنا ہے، وہیں رہے گا، روٹی کھائے گا، جو اس کا ایک ہے معاملہ وہ چلے گا، اور اس کے بعد چھٹی۔ اور جو قید بامشقت ہے جس کی، اب وہ مشقتی بن گیا، اب وہ کیا، وہ یہی کام کرے گا، جھاڑو دے رہا ہے، بار بار جھاڑو دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنے بیرک میں ان سے یہ کام کروا رہے ہیں، کبھی اس کو مالی کا کام کروایا جا رہا ہے، کبھی اسے سویپر کا کام کروایا جا رہا ہے، کبھی کیا کروایا جا رہا ہے، کبھی کیا کروایا جا رہا ہے۔ یہ جو تیش میں آ کر یا سورما بن کر جو ہے وہ آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پھر ذلت کے ساتھ جیل میں وقت گزارتے ہیں، اور اللہ کی پناہ ہے جو اسلام کا دیا ہوا مزاج، انداز، طریقہ ہے، ہمیں اس کے مطابق آنا چاہیے، اپنے خود اختراعی معاملات اور اپنی سوچ اور اس کے مطابق جو ہمیں صحیح لگ رہا ہے وہی کرتے جائیں۔ یہ قابل غور بات، جہاں اپنی ذات کی بات ہے، جہاں کیا ہے اپنی ذات کی بات ہے، وہاں پر بندہ غصہ پی لے، اور غصہ پی لے اور درگزر کر دے اور معاف کر دے، اللہ تعالی سے بھی اجر پائے گا، اور پھر کأنہ ولی حمیم کا اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فیضان مل کر آئندہ اللہ نے چاہا تو یہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا، اور اگر دوبارہ آ بھی جائے اور پھر بندہ اس کو صبر و برداشت سے کام لے کر اس کو اللہ کے معاملے کو سپرد کر کے اس کو معاف اگر کر رہا ہے تو پھر انشاءاللہ الکریم بیڑا پار ہو جائے گا۔ مجھے یہاں پر کل سنا ہوا نگران شورا کے پروگرام کا ایک کلپ مجھے جو ہے وہ یاد آ رہا کہ امیر اہل سنت پر ککری گراؤنڈ میں دعوت اسلامی کا دوسرا سالانہ اجتماع تھا، اس میں آپ پر ایک بندہ آیا حملہ کرنے کے لیے آیا، اور وہ بالآخر پکڑا گیا، ناکام ہوا۔ تو امیر سنت نے فرمایا کہ بھئی اسے کوئی کچھ نہ کہے، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ سرب آپ دیکھیں، جان کے دشمن کو بھی کیا کر دیا، معافی کر۔ یہ انداز ہے، کرم کرنے والا بندے کو ہونا چاہیے، مہربانی کرنے والا ہونا چاہیے، شفقت کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہ لڑائیاں، یہ بھڑائیاں اور لڑائیوں تک لے کے جانا، یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے۔ اب میں بیٹھا سبتر اختری بھائی کو غصہ دلاتا رہوں اور ویس بھائی ان کو سمجھاتے رہیں آپ صبر کر لیں، آپ معاف کر دیں، آپ درگزر کر دیں، تو یہ ایک سرٹن لیول تک تو جو ہے وہ معاملہ چلے گا، لیکن جب یہ ایکسٹریم کی طرف جائے گا تو پھر اس کا آگے سے کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ زیادہ نہ صحیح تو کچھ نہ کچھ تو آ ہی جائے گا۔ انسانی فطرت کا جو ہے وہ ایک تقاضا بھی ہے، اس کی اپنی بات بھی ہے، لیکن بات یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ ہم کسی کے
صبر کے لیے امتحان بنے رہیں، یعنی ہم امتحان بنے ہوئے کس کا؟ صبر کا. ہم امتحان بنے ہوئے کس کا؟ بردباری کا. ہم امتحان بنے ہوئے کس کا؟ معافی کا. ہم امتحان بنے ہوئے کس کا؟ سامنے والے کی اخلاق کی ٹیسٹنگ کا. کسی شخص نے کہا، کتنی عجیب بات ہے کہ اب جیسے مثال کے طور پر، نہیں میں یوں مثال نہیں دیتا، اس کو ایکس وائی زی پہ ہی رکھتے ہیں، ٹھیک؟ آپ کو کسی کے اخلاق کا امتحان لینا ہے تو آپ پانی کی بھری ہوئی بوتل جو ہے نا وہ اس کے اوپر آپ پھینک دیں اور پھر دیکھیں وہ کیا کرتا ہے. بھئی کیا ضرورت ہے پانی پھینکنے کی بھیا؟ اور آپ کو کیا ضرورت ہے اس کا امتحان لینے کی؟ کسی کا امتحان لینے کی بجائے اپنے آپ کو امتحان میں ڈال کے گزاریں. بھئی کون کیا کر رہا ہے اس کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں نا. میں کس کا ذمہ دار ہوں؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ اپنا ذمہ دار ہوں. پہلے اپنا تو امتحان لے لے. وہی پانی اگر یہ پانی لے کے جا رہا پھینکنے کے لیے کہ میں امتحان لے رہا ہوں اور سامنے سے وہ اس پر پھینک دے تو غلط ہے نا، رول کی خلاف ورزی. امتحان جی تو مجھے لینا تھا. اللہ اکبر. دیکھیں بات آپ کہہ رہے ہیں خالد بھائی، تفنن کے لیے کہہ رہے ہیں، اللہ برکت دے آپ کو، لیکن آپ دیکھیے کہ امتحان کسی کے لیے بننا یہ کوئی کمال ہے. بالکل صحیح، بالکل. امتحان مت بنے، نہ ہم کسی کے لیے بنے نہ کوئی ہمارے لیے بنے. اپنا ایک اچھے انداز کے ساتھ زندگی جو ہے وہ گزاریں، اہل بیت طہار کے دیے ہوئے پیارے انداز کو اپناتے ہوئے زندگی گزاریں اور اپنے اخلاق کو جو ہے وہ بہتر بنائیں. دوسروں کی ٹیسٹنگ کرتے رہنے والا بندہ جو ہوتا ہے نا، بعض اوقات وہ اپنے جو عیوب ہیں ان سے پھر وہ غافل رہ جاتا ہے. اپنی اصلاح بھی کریں، اپنا آپ بھی بہتر کریں اور دوسرے کا امتحان لینے میں. نگران شورا کی بات یاد آ رہی. نگران شورا نے ایک موقع پر جو ہے وہ فرمایا کہ امیر سنت کی بارگاہ میں کچھ لوگ موجود تھے، تو انہوں نے امیر سنت سے کہا کہ آپ ہمارا امتحان لے لیجئے گا، آپ ہمیں آزما لیجئے گا، ہم آپ کی جو ہے وہ غلام جس طرح ہوتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ رہیں گے اور آپ ہمیں سچا پائیں گے، آپ ہمیں آزما کے دیکھ لیں. نگران شورا کہتے ہیں میں نے امیر سنت سے کہا بھی مجھے نہیں آزمانا، اللہ بس مجھے قبول فرما کے رکھنا، اپنی رحمت اور شفقت کے سائے میں رکھتے ہیں، مجھے قبول فرما کے رکھیے گا. یہ بھی ایک انداز ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. امتحان مت بنے، اور اگر کوئی امتحان بن ہی گیا ہے تو بالآخر اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہم امتحان میں فیل ہونے کی بجائے کیا ہو جائیں؟ پاس ہونے کی، کامیاب ہو جائیں. جی پاس ہونے کی یا کامیاب ہونے کی کوشش کریں. کوشش کریں. بندے کو تو اللہ رب العالمین نے احکامات عطا فرمائے ہوئے ہیں اور چاہیے یہ کہ اس کے مطابق زندگی گزارے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ مبارکہ ملا ہوا ہے، اسی پر حضرات اہل بیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی اسی کے مطابق کوشش کرتے رہے. تو ہم نے بھی اسی راستے کو فالو کرنا ہے اور اسی ٹریک پر آنا ہے. یہ بالکل ایک درست بات ہے. اور رہی یہ بات کہ آپ کا عمل درست ہے یا نہیں، کتنے فیصد اخلاص پر مبنی ہے، یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین کے ہاں ہونی ہے. اور اعمال قبول کیے گئے یا نہیں کیے گئے، اللہ رب العالمین بھی دنیا میں اس چیز کو واضح نہیں فرماتا. کتنی چیزیں پردے میں رکھی جاتی ہیں. آپ نے نماز پڑھی، پڑھنے والے کی نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کا کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا جاتا، اس کا کوئی اعلان نہیں ہوتا. اب جو مسکرا رہا ہے وہ کیوں مسکرا رہا ہے، آپ اس کا ٹیسٹ کرنے کے لیے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ یہ شرارتاً مسکرا رہا ہے، اخلاقاً مسکرا رہا ہے، محبت کر کے دکھا رہا ہے، یہ ادائے سنت کی اس کی نیت ہے. آپ کیوں اس کا ٹیسٹ کر رہے ہیں؟ جب ایک عمل ہے تو اچھا ہے، اس کو قبول کر لیا جائے، اور اگر آپ کی طبیعت کے موافق نہیں ہے تو اس کو اگنور بھی کیا جائے. مرحبا. یہ بھی تو سیرت ہی پر عمل کا ایک حصہ ہے نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے معاملات ایسے تھے کہ جن میں لوگوں کو سمجھایا، جن میں اگنور کیا. پھر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینکڑوں واقعات ملتے ہیں، 20 واقعات. یوں سمجھے کہ ہمارے اپنے مطالعے میں، جو مطالعے سے باہر وہ ایک الگ بات، کہ درگزر کرنے والے ہیں یہ لوگ، جی یہ محبتیں کرنے والے ہیں، یہ پیغام کو عام کرنے والے ہیں. ان کی زندگی میں کبھی ایسا نہیں ملے گا کہ یہ لوگوں کو آزمائے، بلکہ کیا ملے گا کہ یہ امتحان سے خوف زدہ رہا کرتے تھے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک سائل آ کر کھڑا ہوتا ہے تو اپنی جو عرضی ہے، جو بھی اس کی حاجت ہے، لکھ کر پیش کرتا ہے. آپ پڑھے بغیر حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ سائل کو اس کی مراد دے دی جائے، جو یہ قیمت کا تقاضا کر رہا ہے دے دیا جائے. خیر اس کی حاجت پوری کر دی گئی، اس کو انعام و اکرام دیا گیا، اور جو
اسباب اس کو چاہیے تھے مہیا کیے گئے۔ اس کے بعد امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ پڑھ تو لیتے کہ اس نے کیا کہا ہے، تو اب ذرا جواب دیکھیے اور ہم اپنے انداز کو بھی اس کے ساتھ ملاتے چلے جائیں۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بابت پوچھ لیا، اس بارے میں مجھ سے پوچھ لیا کہ تم نے ایک حاجت مند کو اپنے سامنے کھڑا کیوں رکھا، کیا تمہیں یہ پسند تھا کہ کوئی بندہ تمہارے سامنے کھڑا رہے، تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا۔ اللہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینے کا ایک خوف طاری رہنا ہے نا، یہ انسان کو شرف انسانیت کی عظیم منازل تک لے جاتا ہے۔ یا مرحبا۔ لیکن جب بندہ اس سے غافل ہوتا ہے نا جی تو پھر وہ بالکل نیچے گر جاتا ہے۔ آپ دیکھیے اسلامی عقیدوں میں عقیدہ آخرت جو ہے وہ بندے کو بہت جگہوں پر ظلم و زیادتی سے بچاتا ہے، ایسی بات۔ کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ یہاں پر میرا زور چل رہا ہے، میں چلا کر کامیاب ہو جاؤں گا، یہاں پر میرا اثر و رسوخ ہے، میں دکھا کر کامیاب ہو جاؤں گا، یہاں پر میری چلتی ہے، جو میں کہوں گا ویسا ہی ہوگا۔ لیکن مان ذہن میں ایک بات آتی ہے جی کہ مجھے آخرت میں پیش بھی تو ہونا ہے، یعنی ساتھ ہی ذہن میں ایک اور بات آتی ہے، جی ساتھ ہی ذہن میں یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں فرشتے اسے لکھ رہے ہیں، میں جو کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ پھر جب یہ ساری باتیں آتی ہیں اور پھر قیامت کا ایک منظر آتا ہے کہ جب ہمارے ہاتھ میں ہمارا اعمال نامہ دیا جائے گا، ارشاد فرمایا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھو آج اپنا محاسبہ کرنے کے لیے۔ اب جو امتحان دنیا میں لوگوں کا لیتا رہا ہو وہ کیا کرے گا، یہاں تو کہا جا رہا ہے آج تم اپنے امتحان کے لیے خود ہی کافی ہو۔ وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اس کا جو اعمال تھا، اعمال نامہ ہے وہ اس کی گردن میں ہی لٹکا دیا جائے گا۔ اس وقت بندہ کیا کرے گا؟ تو ذرا اس وقت کو جب بندہ سوچتا ہے کہ وہاں میرے پاس کوئی طاقت، کوئی قدرت، کوئی ایسا اختیار نہیں ہوگا تو وہاں میں نے جواب دینا ہے، یہ عقیدہ آخرت بھی اس کے دل میں نرمی لاتا ہے، اس کے اعمال کی درستی کی طرف آتا ہے اور اس کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا سبب بنتا ہے۔ مرحبا۔ اللہ کرے کہ اس کا غلبہ ہمارے اوپر رہے کہ ہم نے پیش ہونا ہے۔ جب یہ بات سامنے آ جائے گی تو لوگوں کے امتحان لینے سے بچیں گے اور اللہ نے چاہا تو اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ بہت پیاری بات کہی، ماشاءاللہ۔ ویسے سب تختری بھائی آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ اگر کوئی امتحان لے رہا ہو، جیسے آپ ہیں، آپ نعت خان ہیں، تو آپ کے سامنے اگر کوئی کلام سنا رہا ہے آپ کو اور اس کی آواز میں نہ کوئی لے ہے، نہ سر ہے، نہ اس میں کوئی غنائیت ہے اور آواز جیسی اس کی ہے وہ ہے، اور وہ کہہ رہا ہے سب سے تختری بھائی آپ میرا کلام سنیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ کبھی کبھی ہمارے ساتھ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی صبر کا امتحان بن جاتا ہے، اچھا، تو کبھی اس طرح کے امتحانات سامنے آتے ہیں، تو ایسی صورت میں بندے کو یہ گھونٹ پی لینا چاہیے، گھونٹ پی لینا چاہیے، بالکل۔ ٹھیک ہے۔ اور سم ٹائمز اس میں بہت اچھے پہلو ہمیں اس صبر کرنے کے بھی ملتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے سامنے جیسی کنڈیشن آپ نے ابھی بیان فرمائی، کوئی آیا ہے بیٹھا ہے کلام سنا رہا ہے، اب نہیں سنا سکتے، نہیں سینس نہیں ہے بہت فنی طور پہ اچھا پڑھنے کا، تو ان کی دلجوئی کے لیے بندہ ان کی حوصلہ افزائی کر دے اور مشورہ بھی ساتھ میں دے مشورہ دے بھی ساتھ میں کہ آپ تنہائی میں دل میں ہو، یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، اس پر اگر آپ آئیں گے تو یہ ذوق میں آپ کی اور اضافہ ہو، اور بہتری کے لیے بھی نکات بندہ دے بتا دینے سکتا ہے۔ چاہیے۔ مرحبا، واہ بھائی واہ۔ لیکن یہ بات وہی کر سکتے خالد بھائی جو کریم متبع آدمی ہو، دیکھیں نا، ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کسی کو یعنی آپ سنائیں جس میں کوئی وہ ہے طریقہ ہی نہیں ہے، اس کو اس کلام کو سننا بھی کیا ہے، ایک سخت آزمائش کام ہے۔ دیکھیں خالد بھائی، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، محبت پڑھنے والے کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اس کی جتنی ریلیونٹ چیزیں ساری ہیں نا ان سب کو ڈی گریڈ کر دیتی ہے۔ آپ بس وہ جو محبت اس کا جس محبت میں ڈوب کر وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ غالب آپ کو وہ محبت آپ کے اوپر بھی کیا ہے، وہ ریفلیکشن دیتی ہے، اپنا ریفلیکٹ کرتی ہے۔ ایسا ہی ایک طبقہ وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی تو بات ہی کیا ہے، وہ الگ ہے، اس پر تو ہم بات ہی نہیں کرتے۔ ایک وہ ہے کہ جس کو بس کیا ہے سنانے کا شوق ہے، جس کو شعر لکھنے کا شوق پڑ جائے نا خالد میں، وہ بھی آپ کو بار بار آپ کو اپنا کلام سناؤں میں، اللہ کی پناہ ہے۔ اور یہ بھی ایک جو ہے وہ امتحان ہے، اللہ ایسے امتحان میں خالد بھائی آپ کو تو نہ ہی ڈالے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے اسی طرح کلام لکھے اور ایک نہیں کئی کلام لکھ کر مجھے بھیج دیے، ہاں ہاں،
تو میں نے دیکھا تو وہ نثر کی طرح ہی تھے، تو جو ہے جس طرح شعر ہوتا ہے اس طرح تو نہیں تھے. تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ یہ پہلے آپ کسی جو ماہر فن ہے اس سے سیکھیں اور پھر جو ہے وہ شعر و شاعری کریں. تو بہرحال پھر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ اپنا تخلص رکھا ہے، اب یہ رکھ دیا ہے، اب یہ رکھ دیا ہے. تو ابھی وہ اسی اسٹیج پر ہے کہ تخلص ہی اپنے بدل رہے ہیں. تو یہ ہے کہ کسی ماہر فن کے پاس جا کر آدمی سیکھے تو صحیح اور پھر جو ہے وہ اس پر لکھے. ویسے بھی نعت لکھنا تو کوئی آسان نہیں ہے، اس کے جو قواعد و ضوابط ہیں یہ تو یعنی بہت زیادہ محتاط رہنے کی بات ہے. اسی طرح بیانات بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات بیانات کا بھی شوق ہوتا ہے اور بندہ جو ہے وہ بیانات کر رہا ہوتا ہے لیکن کیا روایت بیان کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. اور بلکہ جو ہے وہ ابھی کل ہی کی بات ہو رہی تھی، ایک اسلامی بھی بیان کر رہے تھے کہ ہم جب کسی عام محفل میں چلے جاتے ہیں اور ایک مقرر جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو ڈر لگتا ہے کہ کوئی ایسا کلمہ نہ بول دے کہ جس پر جو ہے وہ ایمان پر حرف آئے. ہمارے ایک استاد صاحب تھے، وہ اللہ پاک سلامتی دے ان کو، تو بہت اچھے مدرس ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں جب واعظین کی محفل میں جاتا ہوں تو میرا دل جو ہے وہ ڈرتا رہتا ہے کیونکہ بس ایمان سلامت لے کر گھر چلا جاؤں. کہ بعضوں کا جو ہے وہ عام طور پر ایسی گفتگو کی جاتی ہے کہ جو ہے وہ ایمانیات کے اعتبار سے وہ کافی کمزور ہوتی ہے. تو لہٰذا بیان کرنے والوں کو، نعت پڑھنے والے بھی جو ہے ایسے اشعار پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ صحیح شان رسالت کے لائق ہی نہیں ہے. جی جی، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ شعر و شاعری کرنا چاہتے ہیں یا بیان کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ماہر فن ہیں ان کی صحبت اختیار کریں اور جو وہ کہیں پھر اس کو ماننے کی طرف بھی آئیں. بعض اوقات جو ہے وہ کوئی بات آ رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ حضرت تو اپنے اعتبار سے کہہ رہے ہیں لیکن جو ہے وہ میں اپنے اعتبار سے لکھ رہا ہوں، یعنی ہم بھی تو کوئی شے ہیں. اللہ معاف تو کرے. اس طرح کا جو جذبہ ہوتا ہے نا تو پھر آدمی کسی سے فیض حاصل نہیں کر پاتا، وہ فن اسے پھر نہیں ملے گا جو اپنے آپ اپنے تائیں جو ہے وہ اپنے آپ کو حاتم تائی سمجھے تو وہ کیا سخاوت کا جو ہے وہ درس جو ہے وہ قبول کرے گا. تو اس لیے عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور جب ماہر فن کے پاس جائیں تو پھر پیالہ خالی لے کر جانا چاہیے. مرحبا، بڑی پیاری بات کی سر. اور بعض اوقات ایسے لوگ سر ٹلتے بھی نہیں، یہ بھی میں آپ کو عرض کروں. یعنی ایسا امتحان بن کے مسلط ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے. میں نے شاید پہلے بھی یہ بات سنائی ہوگی. وزیر آباد میں اب وزیر آباد میں نے کہہ دیا تو یہ واقعہ نہیں سنانا چاہیے کیونکہ وہ چیزیں بعض اوقات کیا ہو جاتی ہیں، وہ ناظرین بیٹھے ریلیٹ کر لیں گے تو بہت اب عد البعید ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں کیا کرتا ہوں اس کو بات کو سینسر ہی کر دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ بندہ جو بھی بات کر رہا ہے اور جو بھی انداز اختیار کر رہا ہے وہ دیکھ لے کہ یہ انداز اگر میرے ساتھ اختیار کیا جائے تو میں اس کو کس طرح ریٹ کروں گا. تو کافی ساری چیزوں میں کلیئرٹی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ خود ہی کرسٹل کلیئر ہو کے ہمارے سامنے آ جائیں گی. تو بہرحال بات جو چل رہی تھی اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اپنے اندر صبر پیدا کریں، برداشت بھی پیدا کریں، تحمل بھی پیدا کریں، درگزر کر دیں، معاف کر دیں. اللہ کی رضا کے لیے یہ انداز اختیار کریں اور کسی کے لیے امتحان مت بنے، کسی کے صبر کا امتحان مت بنے. اتنا پریشان کسی کو مت کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ تنگ آمد بجنگ آمد. آپ کسی کو لپیٹتے رہیں گے، تنگ کرتے رہیں گے، ذلیل کرتے رہیں گے، بیچارہ کتنا برداشت کرے گا. اس کے لیے تو ہم پھر بھی اس کو یہی کہیں گے اللہ کے نام پہ برداشت کر لو. یہ بہت بڑا موٹیویشن کا ایک خالد بھائی یہ ٹول ہے. یہ آپ اللہ کے نام پر آپ معاف کر دیں. میں بلوچستان میں جو ہے وہ ایک قبیلے کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. وہاں وہ بات چیت چل رہی تھی کہ اگر کوئی قتل کر دے یہاں پر تو وہ کیا معاملہ ہوتا ہے. تو وہ جو تھا وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے ہاں یہ طریقہ کار ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس طرح سے ہے. تو میں نے کہا لوگ معاف بھی کر دیتے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، اللہ کے نام پر معاف کر دیتے. اللہ، یعنی معاف کر رہے ہیں کس کے نام پر معاف کر رہے ہیں؟ اللہ کے نام پر معاف کر دیں. یعنی بات ہی کیا ہے، وہ ختم ہو گئی. اللہ پاک ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا کر دیں، معاف بھی کر دیں، درگزر بھی کر دیں. امام حسن مجتبیٰ کی سیرت، جناب علی المرتضیٰ کی سیرت بھی یہی بتا رہی ہے
آپ کے منہ پر جب تھوکا تھا اس نے کافر تو آپ نے اس کو پھر نہیں مارا آپ نے. تو اپنی ذات کی خاطر یہ جو ہے نا وہ معاملہ یہ نہیں رکھا. للہ ہے اور فی اللہ ہے, اللہ کے نام پر ہے اور اللہ کے لیے ہے, اور یہی ہونا چاہیے. غصہ کبھی آئے بھی تو اللہ رسول کے لیے ہی آنا چاہیے, اور جہاں پرمیزیبل رکھا ہے وہیں پر آنا چاہیے. اپنی ذات کے لیے کیا غصے کر کے کرنا, بندہ خود بھی معافی مانگے اور سامنے والے کو بھی معافی کر دے, اور اس طرح زندگی گزارے گا تو خیر پائے گا. کالز شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. یہ جو بات ہم بیان کر رہے ہیں یہ اکارڈنگ ٹو اسلام, اکارڈنگ ٹو شریعہ, اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کی مبارک سیرت کے ریفلیکشن کے طور پر جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں. جو ان کو اپنائے گا وہ انشاءاللہ ان کی برکتیں پائے گا, اور جو خالی فلسفے بکھیرتا رہے گا تو جیلیں بھی اسی لیے بنائی گئی ہیں کہ جو خرابیاں کر رہے ہیں ان کو سدھارا جائے یا ان کو سزا دی جائے. دونوں باتیں ہیں. آگے چلتے ہیں, کال لیتے ہیں. محمد بشیر اتاری ہرنولی تحصیل پپلا ضلع میاوالی پنجاب تو گل کرنا پیا. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے بہت چنگا سلسلہ ہے, اور اساں بڑی شوق نال سلسلہ ویکھدے ہاں. اللہ تعالیٰ برکتاں عطا کرے. تے اج دا موضوع بھی ماشاءاللہ بہت پیارا ہے. تے نعت خوان اسلام میں عرض کرساں کہ سانو نا اے الگ کلام سنا دین. صبح طیبہ بے ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا. جزاک اللہ خیرہ. آمین, مرحبا. جی صفدر بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیجئے. یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اس حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا. بڑی مہربانی, بہت شکریہ. جی میرا نام محمد محسن حیات ہے, میں لیاقت پور سے بات کر رہا ہوں. سلمان بھائی مجھے یہ کلام سنا دیں. میں لاجپالاں دے لاڑے لگیاں میرے تو غم پرے رہیں دے. واہ مرحبا. جی سلمان بھائی کیا حال ہے؟ میں عدنان بات کر رہا ہوں شریف سے. مجھے یہ کلام سنا دے, حق آ جائیے. واہ مرحبا, ماشاءاللہ. اچ شریف, اولیاء کی دھرتی, سبحان اللہ, مرحبا. جی خان صاحب سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیے گا. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, قلب حیران کی تسکی وہیں رہ گئی. اللہ 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 اللہ, مرحبا. ابھی تو مدینے جانے کی بات بھی ہونی چاہیے. مطلب جو آ گیا ہے وہ اپنے ذوق کے مطابق بات جو ہے وہ کرے گا, جو جا رہا ہے وہ اپنے ذوق کے مطابق کرے گا. مرحبا, اللہ برکت دے, آپ کو آباد رہیں. جی یہ کلام ان کو سننا ہے. طیبہ کا چاند آیا کلام دکھا دیں. ٹھیک ہے جی, لکھا ہے جی السلام وعلیکم. ٹھیک ہے, اللہ برکت دے آپ کو. جی سلام و جواب. سلام و جواب. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. جی آپ اپنے پروگرام میں اشفاق بھائی کو لے کر آئیں انشاءاللہ الکریم. جی ضرور. ہمارا عربی الاول شریف کے پہلے 12 دنوں میں ایک اشفاق بھائی کے ساتھ کمیونیکیشن ہوا, لیکن ظاہر سی بات ہے بڑا ان کے لیے مصروف ترین یہ ایام جو وہ تھے. اشفاق بھائی نے بہرحال حامی بھری ہے. انہوں نے فرمایا تھا کہ 12ویں کے بعد انشاءاللہ جدول بنائیں گے, تو دوبارہ انشاءاللہ میں رابطہ کر کے آپ کو اس پر اپڈیٹ کر دوں گا کہ کب جدول بن رہا ہے انشاءاللہ. آگے ہیں جی خوشاب سے میسج ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, یہ کلام سب ترختری بھائی کو بولیں, یہ سنا دیں. ٹھیک ہے جی. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے, یہ کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. سب ترختری بھائی کو اپنے پڑھے ہوئے کلاموں میں سے کون سا کلام اچھا لگتا ہے؟ سوال ہے, جواب دینے میں حرج نہیں ہے اگر دے دیں. کوئی کسی ایک کا انتخاب کرنا تو بڑا مشکل ہے. بتائیے کہ حضور تاج الشریعہ کے کلام ہیں جن میں سے ایک کلام ہے فرقت طیبہ کی وحشت دل سے جائے خیر سے. اگر نارملی جو پڑھنے کی بات کی تو اس میں سے کہوں گا, میں اسٹوڈیو کلام میں کی بات نہیں کر رہا. وہ کلام مجھے بہت اچھا لگا. کیا بات ہے, واہ. کاش کے ہجرے مدینہ مجھ کو رکھے بے قرار, چین ہی آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر. اس کا اگر ایزی ورژن جیسے حضرت تاج الشریعہ کیا, جیسے آپ نے شعر پڑھ کے سنایا, اس کا آسان ورژن یہ بن جائے گا جو امیر سنت نے بیان فرمایا ہے. جی یہ پورا اگر آپ شعر سنا دیں,
جس کا نام فرقت طیبہ کی وحشت دل سے جائے خیر سے، میں مدینے کو چلوں وہ دن پھر آئے خیر سے. وہ دن پھر آئے خیر. ہاں میں یہ نہیں بنے گا ترجمہ، اس کا ترجمانی یوں تو نہیں بنے گی. بہرحال اللہ خیر فرمائے. حاضری مدینہ کی طلب ہے تڑپ ہے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے اور خیر والی حاضری بھی عطا فرمائے. ہمیں بھی یہاں پر حاضرین موجودین آپ جو ناظرین ہیں اللہ سب کو نصیب فرمائے. آمین. کال شامل کرتے ہیں ایک اور. جی محمد محبوب اتاری پنجاب کے شہر جڑا والا سے سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے ماشاء اللہ مدینہ مدینہ. سلمان بھائی میری آپ سے عرض یہ ہے کہ ہم کو یہ کلام سنا دو، مٹتے ہیں جہاں بعد کے آلام مدینے میں. جزاک اللہ خیرہ. آمین. مرحبا. جی میرا نام محمد عرفان رحیم یار خان سے بات کر رہا ہوں. برائے مہربانی مجھے وہ کلام سنا دیں. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. اللہ تعالی مدنی چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. مرحبا. جی کچھ کلام سنائے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. کاف کے سہاد یا ابرو آنکھیں عین صاف گئے سہاد یا ابرو آنکھیں عین صاف. ہایا عین صادم کا ہے چہرہ نور کا. ہایا عین صادم کا ہے چہرہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک. ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک. حسن سبطین ان کے جاموں میں نیما نور کا. صاف شکل پاک گئے دونوں کے ملنے سے. خط توم میں لکھا ہے یہ دو برقع نور کا. اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں تیری نسل پاک میں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے. ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. میں لجپالا دل لڑ لگیاں. میں لجپالا دل لڑ لگیاں. میں لجپالا دل لڑ لگیاں.
लजपाला मंगता मैं लजपाला मंगता मेरे पल्ले भरे रहते मैं लजपाला मंगता था मेरे पल्ले भरे रहते नियाज़ी मैनू गम खाता मेरी निस्बत है जीलानी नियाज़ी मैनू गम खाता मेरी निस्बत है जीलानी किसे से रैन जो बन के किसे से रैन जो बन के कसम रब खरे रहते लजपाला दे लड़ लगिया मैं लजपाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहते। आपकी ओरिजिनल लैंग्वेज कौन सी है जो आपकी से बोले मदर टंग है, वो क्या है? उर्दू ही है। उर्दू ही है? जी जी बिल्कुल। तो उर्दू बोलने वालों को खालिद भाई पंजाबी में यूं थोड़ा सा मार्जिन मुयस्सर है, जाहिर सी बात है। मैं आपको इसका तलफ़्फ़ुज़ बताता हूँ, फिर उसका माना बताता हूँ, आपको पढ़ने में ज़ौक़ और बढ़ जाएगा। मैं लजपालां दे लड़ लगी हाँ मेरे तो गम परे रहंदे, मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे, बूटा कहते हैं पौधे को, बूटे हरे रहंदे। आप देखें पौधा है ना, पौधा सूख जाए तो क्या हो जाता है, मुरझा जाता है, किसी काम का नहीं रहता, लोग फेंक ही देते हैं। और जब तक हरा भरा रहता है, खिला खिला रहता है, तो वो उसकी खुशनुमाई, उसकी ज़ेबाई वो क्या रहती है, बरकरार रहती है, तो अच्छा लगता है। तो बंदा कह रहा है कि मेरा ताल्लुक चूँकि अल्लाह वालों के साथ है, मेरी निस्बत उनके साथ है, इसलिए मेरी आसों और उम्मीदों के जो पौधे हैं ये अल्लाह की रहमत से हरे ही रहते हैं। ठीक है, मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहते हैं। ठीक है, जी आगे मजीद फरमाए। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। फिर मुझे मौत का कोई खतरा ना हो, अरे मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो। काश सरकार एक बार मुझसे कहे, काश सरकार एक बार मुझसे कहे, अब तेरा जीना मरना मदीने में है। सरवरे दो जहां इल्तिजा है मेरी, अब दो चश्मे ना इल्तिजा है मेरी, अब दो चश्मे ना इल्तिजा है मेरी, उनकी फहरिस्त में मेरा भी
دنیا مدینے میں ہے۔ یا مرحبا، ماشاءاللہ۔ آئیے آپ کو محمود بھائی کا پڑھا ہوا کلام طیبہ کا چاند آیا سنائی دیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا۔ طیبہ کا چاند آیا، طیبہ کا چاند آیا، طیبہ کا چاند آیا، طیبہ کا چاند آیا۔ جھومو آمد مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، احمد مجتبی مرحبا صد مرحبا، یا شفیع الورا مرحبا صد مرحبا، خاتم الانبیاء مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا۔ طیبہ کا چاند آیا، طیبہ کا چاند، طیبہ کا چاند آیا، طیبہ کا چاند، طیبہ کا چاند آیا، طیبہ کا چاند، طیبہ کا چاند آیا، طیبہ کا چاند۔ مرحبا صد مرحبا صلی علی خوش آمدی، آمد نور خدا صلی علی خوش آمدی۔ مرحبا صد مرحبا صلی علی خوش آمدی، آمد نور خدا صلی علی خوش آمدی۔ یا حبیب کبریا صلی علی خوش آمدی، یا حبیب کبریا صلی علی خوش آمدی، تاجدار انبیاء صلی علی خوش آمدی۔ طیبہ کا چاند آیا، طیبہ کا چاند، طیبہ کا چاند آیا، طیبہ کا چاند، طیبہ کا چاند آیا، طیبہ کا چاند، طیبہ کا چاند آیا، طیبہ کا چاند۔ نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر، ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، منا رہے ہیں۔ اے میرے مشکل کشا صلی علی خوش آمدی، جان و دل تم پر فدا صلی علی خوش آمدی۔ اے میرے مشکل کشا صلی علی خوش آمدی، جان و دل تم پر فدا صلی علی خوش آمدی۔ شمس میں تیری ضیا صلی علی خوش آمدی، شمس میں تیری ضیا صلی علی خوش آمدی، ماہ میں تیرا چاند نہ صلی علی خوش آمدی۔ طیبہ کا چاند آیا، طیبہ کا چاند، طیبہ کا چاند آیا، طیبہ کا چاند، تیرے پیارے چاند آیا، طیبہ صد مرحبا، میرے پیارے چاند آیا، مرحبا صد مرحبا۔ پردور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، جلوہ ہے حق کا جلوہ صبح شب ولادت، سایہ خدا کا سایہ صبح شب ولادت، تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے، میرے بھی بخت چمکا صبح شب ولادت، بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا بڑا، دے دے حسن کا حصہ صبح شب ولادت، صبح شب ولادت۔ یوں یہ گھر گھر روشنی ہے، آج کس کا جشن ہے، آمینہ کے لال کا صلی علی خوش آمدی۔ یوں یہ گھر گھر روشنی ہے، آج کس کا جشن ہے، آمینہ کے لال کا صلی علی خوش آمدی۔ جشن میلاد النبی کی دھوم ہے چاروں طرف، جشن میلاد النبی کی دھوم ہے چاروں طرف، ہر کوئی ہے کہہ رہا صلی علی
خوش آمدید طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند یا رسول اللہ آیا یا حبیب اللہ یا رسول اللہ آیا یا حبیب اللہ خوب صدقہ بٹ رہا ہے آمینہ کے گھر پہ آج آئے شاہ اسقیاء صلی علی خوش آمدید خوب صدقہ بٹ رہا ہے آمینہ کے گھر پہ آج آئے شاہ اسقیاء صلی علی خوش آمدید قبر میں جلوہ نبی کا دیکھ کر عطار کاش قبر میں جلوہ نبی کا دیکھ کر عطار کاش بول اٹھے بے ساختہ صلی علی خوش آمدید طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند 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 آمد مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا احمد مجتبی مرحبا صد مرحبا یا شفیع الورا مرحبا صد مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا صد مرحبا 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 طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند طیبہ کا چاند میرے آ گئے سرچاند طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند آیا اللہ 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 ماشاء اللہ، بڑا پیارا کلام آپ نے سنا ہے محمود بھائی کا پڑھا ہوا، ماشاء اللہ، اللہ کریم قبول فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت امام حضرت مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہم پروگرام کر رہے ہیں، اور حضرت امام حضرت مجتبیٰ کی مبارک ذات ہو، اور جتنے بڑے خانوادے کے آپ چشم و چراغ ہیں اتنی ہی بڑی آپ کی عبادات کا سلسلہ بھی ہے۔ مدینہ منورہ سے 20 پیدل حج کیے حضرت امام حضرت مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ 20 پیدل حج کہاں سے؟ مدینہ منورہ سے پیدل مکہ مکرمہ آنا۔ یہاں تو خالد بھائی پیدل عرفات شریف سے مزدلفہ آنا، اور مزدلفہ سے پھر جو ہے وہ 10ویں کی رمی کرنے کے لیے صبح 10ویں کی رمی کرنے کے لیے مزدلفہ سے نکل کر کے وہ جمرے تک جانا پیدل۔ اسی میں یوں بولے کہ بندے کو لگ پتہ جاتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، ایک کام کیا ہے۔ اچھا، الفاظ کے اندر تو جیسے آپ بیان کر رہے ہیں بہت جلدی سے جو ہے وہ ادا ہو گیا، لیکن جب پیدل سفر کیا جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پاؤں کو یعنی وہ اتنے پاؤں بھاری ہو جاتے ہیں کہ چلنا دشوار ہو جاتا ہے، بالخصوص جب کیونکہ ابھی بہت سارے حالات بھی ایسے ہو گئے کہ سواری پر بھی جو ہے کچھ نہ کچھ سفر ہو جاتا ہے، لیکن جو آخری دن ہوتا ہے اس میں سواری تو کہاں ملے گی، جب وہ آدمی رمی جمار کر کے جو ہے وہ اپنے ہوٹل کی جانب مکہ شریف میں جا رہا ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ ساری تھکاوٹ کا جو ہے وہ مظہر یہ آخری جو ہے نا سیشن، یہ گھر جانے والا یعنی آخری رمی کر کے جانے والا، تو وہ بڑا جو ہے وہ جاندار شاندار ہوتا ہے، اور پتہ چل جاتا ہے کہ حج کر رہے ہیں اور حج مکمل ہو گیا ہے، تو واقعی جو ہے وہ سعادت کی بات ہے۔ لیکن پریکٹیکل جب ہم کرنے جائیں گے، امیر علیہ سنت نے کتنی جو ہے وہ تربیت فرمائی ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ پیدل چلنا چاہیے، تاکہ جب ہم حج کرنے کے لیے جائیں تو پھر پیدل چلنے میں وہ دشواری نہ ہو کہ جو بالکل ہی پیدل نہ چلنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ تو کچھ نہ کچھ پریکٹس اس لیے بھی کرنی چاہیے ہر مسلمان کو کہ وہ حج کرنے تو جانا ہے نا، تو پھر وہاں پیدل چلنا پڑے گا تو اس میں مدد ملے۔ تو اب تو یوں ہوتا ہے جیسے بچے ہیں، ابھی پی آئی بی ہمارا گھر جو ہے وہ ساتھ ہی، بازار بھی ساتھ ہی ہے، لیکن بچے جو ہے موٹر سائیکل دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ موٹر سائیکل ملے گی تو بازار جانا ہوگا، تو وہ چند جو ہے وہ یعنی 5 6 7 8 منٹ جو ہے وہ بھی ہم پیدل نہیں چل پاتے، تو یہ پیدل چلنے کا جو ہے وہ ہمیں کچھ نہ کچھ سلسلہ رکھنا چاہیے، اس نیت کے ساتھ کہ جب ہم حج میں پیدل چلیں گے تو اس میں آسانی ہو جائے۔ عمرہ کرنے کے لیے جائیں اس میں بھی آپ کو صفا مروہ یہ پیدل ہی کرنی ہے،
تو یہ بھی ایک کام ہے. صفا طواف قدر آسان ہے اور صفا مروہ کی اپنی بہار ہے اور اس کی اپنی بات ہے. تو یوں چلنے کا معمول ہوگا تو انشاءاللہ صفا مروہ جو ہے. لیکن طواف بھی بعضوں کا جو اوپر سے کرنا پڑ جائے، جیسے ہماری والدہ ساتھ تھیں تو اوپر سے ہی کرنا تھا، تو پھر وہ بھی جو ہے وہ پتہ چلتا ہے سائی کی طرح وہی بن جاتا ہے، صحیح کی طرح بن جاتا ہے. اس سے بڑا ہی ہو جاتا ہے سر وہ اوپر کا چکر. تو پہلے منظر والا بالخصوص جن کو ویل چیئر جن کے ساتھ ہے اس میں یہ ہے. ویسے یہاں پر بھی ایک بات ہے کہ وہ تقریباً 51 ریال لگتے ہیں کم و بیش، جو مجھے یاد پڑ رہا ہے. میں نے اس کا فوٹو کھینچا تھا ایک دفعہ کہ وہاں پر جو ہے الیکٹرک چیئر بھی اویلیبل ہوتی ہے، تو آپ اس پر اگر واقعی کوئی معذور ہے. ایک بات یاد رکھیں، یہ لازمی اور ضروری بات ہے، جو معذور نہیں ہے اپنے پاؤں پر طواف کرنا، جو کر سکتا ہے خود سے طواف کرنا اور صفا مروہ کی سعی بھی کرنا، یہ واجبات حج کے واجبات میں سے اس کو بیان کیا گیا ہے. حج کے 27 واجبات اگر آپ دیکھیں نا تو اس میں آپ کو یہ اس کی تفصیل مل جائے گی. بڑی پیاری مکتبۃ المدینہ کی یہ شائع کردہ کتاب ہے. حضرت قبلہ استاذ العلماء مفتی ابو محمد علی اصغر صاحب اتاری ادامہ ذلہ نے اس کو جو ہے وہ تصنیف فرمایا ہے. بڑی زبردست کتاب ہے اور 3-4 مرتبہ پڑھ لینی چاہیے کم از کم. اس کو اپنے ساتھ بھی رکھنا چاہیے، بعض اوقات جو ہے وہ اس کی بھی حاجت پیش آ جاتی ہے. اور رفیق الحرمین یہ تو ساتھ ضرور ہونی چاہیے کیونکہ یہ لازمی چیز ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ بعض اوقات جب ہم حج اور عمرہ کی جو ہے وہ مناسک ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی ایک تو دعاؤں وغیرہ کے حوالے سے، اور دوسرا ہے کہ ہر وقت سامنے ہوگا تو پھر کئی غلطیوں سے جو ہے وہ حفاظت ہو جائے گی. ایسی بات. خالد بھائی، میں نے حج 2022 میں یہ دیکھا کہ استاد صاحب نے 27 واجبات حج کتاب جو ہے نا، میں نے دیکھا کہ اس کو پڑھ ہی رہے ہیں اس کو، اور سر آپ نے تو کئی دفعہ اس کو پڑھ لیا. میں نے ویسے بھی جو ہے وہ دارالفتہ میں بھی جو ہے وہ رہنے کا موقع ملا، تو یہ اصل میں حج جو ہے وہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا زندگی میں، ایک مرتبہ ہی جو ہے وہ 2 مرتبہ، یا یعنی جس کو جو نصیب ہو. تو اس لیے جو ہے یہ چیزیں، کیونکہ لوگ بھی کم پوچھ رہے ہوتے ہیں، یہ نماز کے جو ہے وہ سوال کافی لوگ پوچھیں گے، نکاح کے پوچھیں گے، اور جو ہے وہ زیادہ طلاق اور وراثت کے پوچھیں گے. حج کے جو مسائل ہیں یہ پوچھنے والے بھی کم ہی ہوتے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ یہ بار بار پڑھنے سے ہی جو ہے اور بتانے سے ہی جو ہے آتا ہے. غلطی سے بندہ بچنا چاہتا ہے تو رفیق الحرمین کو بالکل ساتھ رکھنا رکھے. میں نے دیکھا سر اس کو پڑھ ہی رہے ماشاءاللہ. تو بڑی لاجواب کتاب ہے 27 واجبات حج. جو پیدل کر سکتا ہے وہ پیدل کرے. اور آپ دیکھیں علم نہ ہونے کا نقصان کیا ہے خالد بھائی. طواف زیارہ ہے اور شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ طواف کروا رہا ہے ویل چیئر پر، یعنی وہ اس کا پرابلم ہے یا معذور ہے، جو بھی صورتحال ہے. طواف زیارہ کے 3 چکر جب ہو گئے نا، اب جو ہے وہ بیوی نے شوہر سے کہا کہ آپ نے مجھے سارا حج جو ہے وہ ویل چیئر پر کروایا ہے، اب طواف زیارہ کے بھی 3 چکر ہو گئے ہیں، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اب آپ ویل چیئر پر بیٹھیں اور میں آپ کو طواف زیارہ کے باقی 4 چکر کرواؤں. کیا اعلیٰ بات ہے سلمان بھائی سننے میں، یہ ہے نا. اب میں اب آپ یہ مجھے دے دیں کہ ہاتھوں ہاتھ سلا دیا جا رہا ہے. او ہو. اب جناب کیا کیا، شوہر کو بٹھا دیا ویل چیئر پہ. شوہر کو ویل چیئر پہ بٹھا کے محترمہ نے ویل چیئر پکڑ کے طواف کیا کر دیا شروع. جیسے جیسے طواف بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے دم جو ہے وہ قریب آتا جا رہا ہے. میں جو نا وہ یہ بتا رہا ہوں، طواف زیارہ کرتے ہیں بھائی، جو معذور نہیں ہے اس کو پیدل کرنا ہے. مطلب آپ دعا کر سکتے ہیں، آپ کو کچھ دینا ہی ہے. کوئی اگر گولڈ رکھا ہوا ہے تو وہ گولڈ سارا دے دیں، سبحان اللہ آپ نے مجھے طواف حج کرایا ویل چیئر پہ، جتنا میرا سونا ہے وہ میں آپ کو تحفے میں دے رہی ہوں. سبحان اللہ. وہ جو 4 چکر لگوا رہی ہے جی، تو وہ خود بھی تو پھر جو ہے وہ طواف کر سکتی ہے نا خود، اگر جو ہے وہ اسے بھی کرنا ہے. اس سے تو یہ ثابت بھی ہوتا ہے یہ تو اس کے اپنے حج کا کیا بنا ہوگا. یہ ساتھ میں دوسری بات بھی آگی ساتھ میں، تو یہ یاد رکھیں اس پر نہیں ہوگا جیسے آنکھ کے بدلے آنکھ تو پھر طواف کے بدلے طواف. اللہ فکر عطا فرمائے. یہ حج کے مسائل. اب آپ دیکھیں یہ کوئی جس نے کیا نیکی نہیں کی اس نے. جی ہاں، یعنی جس کو پیدل طواف کرنا تھا اس کو بٹھا دیا کرسی کے اوپر
اور اس کو بولا بھی ادھر بیٹھ جا اور اللہ کی نافرمانی کر لے، بھائی یہ واجب ہے، واجب کی خلاف ورزی کر لو، اور یہ ہم کام کر رہے ہیں، اور کہاں ہو رہا ہے؟ حرم کے اندر ہو رہا ہے، جہاں کا ایک لاکھ ہے، گناہ بھی 1 لاکھ ہے، نیکی بھی 1 لاکھ ہے، اور جو اس کا اب جو اس کا کفارہ ہے وہ ساتھ میں کیا ہے؟ اپنی جگہ پر الگ ہے۔ اللہ کریم ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ حج بھی کرنا ہے اور طریقے کے مطابق کرنا ہے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرنا، یہ ذہن میں بنا کے رکھیں۔ ایک جگہ پر سر میں نے سوال کیا، خالد بھائی مجھے بتایا کہ 24 لاکھ روپے کا پیکج ہے لے کر کے حاجی آئے ہوئے ہیں، تو میں نے وہاں ان سے کوشچن کیا، میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ 24 لاکھ روپے تو آپ نے پیکج میں دیے ہیں، اور کوئی آپ نے 4-5 لاکھ روپے کے آپ نے ریال بھی لیے ہوں گے، تو یہ ٹوٹل کل ملا کے یہ کم و بیش جو ہے وہ 29-30 لاکھ روپے یہ بن گئے۔ تو 30 لاکھ روپے آپ نے لگائے ہیں یا 29 لاکھ روپے لگائے ہیں، یہ بتائیے کہ آپ نے کچھ 27 حج کے واجبات بھی پڑھے؟ اپنے آپ سے پوچھ لیں۔ اب مجھے کسی نے کہا جی آپ بالتفصیل بیان فرما دیں، یعنی مجھے کیا کہا کہ آپ بالتفصیل بیان فرما دیں، تو بہرحال میں نے کہا جی میں بالتفصیل اگر بیان بھی کر دوں گا تو جو ہے نا وہ آپ کو سمجھ پھر بھی اس کی نہیں آئے گی۔ تو یہ کیا ہے، اس کو ایک دفعہ آپ سنیں گے، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، یا کچھ سمجھ آدھا سمجھ میں آیا، آدھا سمجھ میں نہیں آیا، دوبارہ سنیں گے، پڑھیں گے، یہ بات اس کی تکرار کرنی پڑے گی، ایک سے زیادہ دفعہ اس کو دیکھنا پڑے گا، تو پھر وہ بات ذہن میں بیٹھے گی، کچھ چیزوں میں تشنگی رہ جاتی ہے۔ تو یہ پورا ایک موضوع شوق ہے حج پہ جانے کا، عمرے پہ جانے کا، لیکن اس کا طریقہ کار، اس کا علم حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے۔ شوق نہیں۔ وہ مولانا عبدالحبیب اتاری رکن شورا نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ وہ ایک شخص جو ہے، بوڑھا شخص، طواف کیے ہی جا رہا ہے، تو اس نے کسی سے پوچھا کہ حضرت یہ طواف ختم کب ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ طواف تو جاری رہے گا۔ کہا کہ میں تو تھک گیا ہوں، صبح سے طواف ہی کیے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بھائی 7 چکر ہوتے ہیں، اگر آپ کے 7 چکر ہو گئے تو آپ کا طواف ہو گیا۔ تو لا علمی کی وجہ سے، علم حاصل نہ کرنے کی وجہ، لاکھوں روپے خرچ تو کر دیے ہیں، لیکن علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے دیکھیں اذیت میں بھی آئے، پریشان بھی ہو رہے ہیں۔ اور یہ پہلے کرنے کا کام ہے، یاد رکھیں مسائل پہلے سیکھ کے جانے ہیں، یہیں سے سیکھ کر جانے ہیں۔ تو حج تربیتی اجتماعات ہیں، ان میں بھی جو ہے وہ شرکت کریں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی حج بھی سکھا رہی ہے اللہ کی رحمت سے۔ آپ کو حج کرنا ہے، آئیے دعوت اسلامی سکھائے گی، مجلس حج و عمرہ بتائے گی۔ عمرہ کرنا ہے کیسے کرنا ہے، دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ بتائے گی، اور بغیر پیسے لیے ہوئے بتائے گی۔ کوئی پیسے نہیں، کوئی پائی نہیں، کوئی ٹکا نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں لینا آپ سے، آپ آئیں اور آ کے بیٹھ کے سیکھ لیں۔ اور ماشاءاللہ اللہ نصیب فرمائے اور ہمیں حج کی سعادت عطا فرمائے۔ یہ بڑی بات ہے، فریضہ ہے، بڑا اہم فریضہ ہے، اور اس کے لیے اس کے احکام بھی کیا ہیں، بڑے اہم ہیں۔ اور ہمیں تو خالد بھائی الحمدللہ یہ بڑا کرم رہا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ حضرت رکن شورا قبلہ سید ابراہیم شاہ صاحب آپ کی جو ہے وہ سرپرستی رہی ہے، تو آپ مسئلے جو ہے نا وہ سوال کرتے رہتے ہیں، اور وہ کس کے لیے کرتے ہیں، وہ جو آیا ہوتا ہے نا اسی کی پختگی کے لیے جو ہے وہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ علم اس کا کیا ہو جائے، پختہ ہو جائے۔ تو ماشاءاللہ یہ ایک ان کی شفقت رہی ان کے ساتھ، ایک تو ان کے ساتھ کر رہے ہیں، تو یہ ایک امن ہے کہ ایک تجربہ کار اور پھر امیر اہل سنت کا فیض یافتہ چل مدینہ ہوا اسلامی بھائی، وہ ساتھ ہیں، ان کی ایک تربیت ہے، پھر صحبت کی ایک برکت ہے، اور کیا ذوق والا جو ہے وہ انداز الحمدللہ ہم نے دیکھا قبلہ رکن شورا کا، اس کی پھر اپنی ایک بہار ہوتی ہے، اور پھر ساتھ میں بتا بھی رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں، سکھا بھی رہے ہیں، یہ بھی ساتھ میں بات ذوق کو کیا کر دیتی ہے، دو آتشہ کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ ہم سب کو ذوق والی حاضری عطا فرمائے۔ حج کے لیے جائیں، مسائل سیکھ کر جائیں، اور 27 واجبات حج جو ہے اس کو بھی کم از کم پڑھ لیں اور مسائل سیکھ لیں۔ اسلامی بہنوں کے مسائل ہیں، ان کو بھی سیکھنے چاہیے، اسلامی بھائیوں کے مسائل ہیں، یہ بھی سیکھنے چاہیے۔ اور دعوت اسلامی نے الحمدللہ اس حج کے حوالے سے مسلمانوں کے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے، فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے جس طرح ایک کتابوں کا سسٹم دیا ہے، ویسے ہی پروگرام کا سسٹم بھی دیا ہے۔ استاد قبلہ مفتی ابو محمد علی اصغر صاحب زیدہ مجدہ، آپ ہر سال پروگرام کرتے ہیں احکام حج، اور اس دفعہ ایک اور جو زبردست انیشیٹو تھا اس پروگرام کا خالد بھائی، وہ کمال بات یہ تھی، شارٹ سوال اور شارٹ جواب، یعنی 12 منٹ کے اندر 16 سوال اور 16 جواب، یہ بھی ایک بڑی زبردست جو ہے وہ ترکیب رہی ہے الحمدللہ۔ تو یہ دعوت اسلامی جو ہماری نیڈز ہیں ان کو کیا کر رہی ہے،
پورا بھی کر رہی ہے. تو اس اپنی دعوت اسلامی کا ہم نے ساتھ بھی دینا ہے اور اس کے لیے مدنی عطیات مہم ٹیلی تھون آ رہی ہے انشاءاللہ الکریم. اس کا ایک یونٹ 10,000 روپے کا ہے. تو اس میں بھی اپنا حصہ ملانا ہے اور کچھ امام حسن مجتبی کی سیرت میں سے سخاوت کو بھی اپنی زندگی میں لانا ہے. جی ہاں, اور میں آپ کو عرض کروں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا مال اپنی اوقات کے مطابق ہم نے دینا ہے نا, جتنی ہماری کیپیسٹی ہے, حیثیت ہے, اس کے مطابق. لیکن کیا کرنا ہے؟ دینا ہے. اس کا جو ریوارڈ ہے نا وہ دنیا میں بھی ملتا ہے. یعنی یہ اس نیکی کی ایک بڑی زبردست جو ہے وہ ایک بہار ہے کہ اس کا ریوارڈ آپ کو دنیا میں ملتا ہوا نظر آ جائے گا. یہ مل رہا ہے, اور جو آخرت میں ملنا ہے, ٹھیک ہے, وہ ابھی اور جو ہے وہ باقی ہے. تو ہم تو دنیا کی زندگی کو ہی فوکس کر رہے ہیں, تو اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے بھی ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں ہماری نیڈز جو ہے یہ فلفل کر کے دے رہا ہے. اپنی اولاد کو حب اہل بیت سکھانا یہ ہمارا کام ہے, لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی چینل, کڈز چینل, یہ مختلف اینیمیشنز کے ساتھ ہمارے بچوں کو محبت صحابہ و اہل بیت جو ہے وہ سکھا رہا ہے. یعنی ہماری ضرورت کو پورا کر رہا ہے. تو جو ہماری ضرورت کو پورا کر رہا ہے, اس کی جو ضرورت ہے, یعنی جو اس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے اور چلانے کے لیے جو ضرورت ہے, اس کو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم پوری کریں گے. اور ہماری ضرورتیں کون پوری کرے گا؟ ہماری ضرورتیں اللہ پوری کرے گا. اور خالد بھائی, اللہ کے پورا کرنے سے ہی پورا ہوتا ہے, ورنہ بندہ تو دیکھیں کر ہی رہا ہے, جب جتنا ہی کر رہا ہے بالآخر یہی کہہ رہا ہے کہ پورا نہیں ہو رہا. اللہ ہمیں جو ہے وہ اپنی راہ میں دینے کی توفیق عطا فرمائے, اور دیں اور اپنا حصہ ملائیں, اور بھرپور حصہ ملائیں اس مدیت مہم کے اندر. اللہ تعالیٰ حضرت امام حسن کے صدقے میں ہم پر کرم فرمائے. امیر سنت نے لکھا ہے, راکب دوشے شہنشاہ امم یا حسن ابن علی کر دو کرم, اے سخی ابن سخی اپنی سخا سے دو حصہ سید علی حشم, راکب دوشے شہنشاہ امم یا حسن ابن علی کر دو کرم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام پڑھیں گے. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام, شمع فض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام, ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام. او حسن مجتبی سید الانبیاء, او حسن مجتبی سید الانبیاء, راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام, راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا. مصطفیٰ جانے رحمان پہ لاکھوں سلام,
بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے